اور یہ نماز پڑھاتا ہے مولوی، یہی مولوی یہی قاضی ہمیں لے جاتا ہے، اس کو ہم لے جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اور اگر یہ امام یہاں ہو جاتا ہے 1 منٹ لیٹ ہم آنکھیں نکال کر بیٹھ جاتے، لیکن جب اسی امام کو ہم نکاح پڑھانے کے لیے لے جاتے جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی وہاں 1 گھنٹہ بٹھا کر رکھتے ہیں، اے امام نازل ہے کہنا پڑھو ذرا پکن شروع مہاراج شو پکن کہنا وہ پکن کرتے کرتے 4 گھنٹے امام صاحب کو بٹھا کے رکھتے ہیں، ادھر سے میوزک چل رہا ہے ادھر سے گانے چل رہے ہیں۔ اب اگر یہ امام صاحب کہیں گے میوزک بند کرو تو کہیں گے یہ خاندان یہ تو چلن سوری کے سوچو بات اس مزر شادی کے لیے سب کچھ چلے گا، اور اگر بیچارہ یہ نکاح پڑھائے بغیر یہ واپس آ جائے گا پھر مجال ہے کہ کسکوٹ والے پھر کسکوٹ میں اس کو 1 نماز اور پڑھانے لیں گے۔ یا جو سنا فرمان امام فون خاندان خراب، تم نے جو اس کا ایمان بھی خراب کیا وہ تو تم کو نظر نہیں آیا ہے، اور اس کا یہ واپس آ جانا بغیر نکاح پڑھائے یہ تم کو بڑا خراب لگ رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے وہ فضائیں بھی ہمیں گناہ کی دعوت دیتی ہیں، وہ جو وہاں میوزک چل رہا ہے وہ میوزک حدیث پاک میں شیون یہ میوزک یہ انسان کے دل کے اندر نفاق ایسے اگاتا ہے جیسے آسمان سے گرنے والی بارش زمین سے گھاس پھوس اگاتی ہے۔ اور دبتنا یہ امام صاحب امس کتیار گھسے دلس مزہ نفاق انات امام مرد چھانا یہ نامرد کہتنا جو مرد ہوگا جب وہ غلط نظر کسی پر پڑے گی یا غلط بات سنے گا خیالات کا منتشر ہو جانا یہ انسان کی فطری بات ہے، اس لیے ہر بندہ بچتا ہے، اور اسی لیے ہمارے بڑوں نے اور ہمارے نبی نے یہ کہا جب تمہارے سامنے برا ماحول آ جائے گا برے ماحول سے تم بچ جاؤ۔ ہم اس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں جہاں کی فضائیں اور ہوائیں بھی ہمیں گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ گاڑیوں میں ہم چل رہے ہیں ڈرائیوروں جیسا ڈک چلو وہ بانیال کے پورے بازار کو گم 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 کرا رہا ہے، کوئی مائے کا لال نہیں ہوتا ہے جو اس ڈرائیور کا کان پکڑ کہے گا تو یہ کیا کروا رہا ہے، تو یہ کیا ہم ننگا ناچ کروا رہا ہے، کوئی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ مولوی صاحب اگر تقریر کرن مولوی صاحب ذرا گھس مجھے تقریر کریں تشیر ایکی دو سوری دین بولن ایکی دو شین سوری کام بنے آہستہ آہستہ چلے گا، ساری زندگی میں ڈھول بجاتے ہوئے ساری زندگی میں ناچتے ہوئے بڑے بڑے ڈھاریوں والے بڑی بڑی ٹوپیوں والے بے غیرت اور بے شرم ہو کر ان سیاسی پارٹیوں میں وہ ناچتے رہے، کیا خدا کی پھٹکار تم پر نہیں آئی؟ کیا خدا کا غضب تم پر نہیں آیا؟ تمہیں اس گاڑی کی لاج نہیں رہی، اس ٹوپی کی لاج نہ رہی؟ یقیناً اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ کا پھٹکار آ جائے گا، لیکن اللہ کا پھٹکار اللہ کا غضب اللہ کی پکڑ ڈائریکٹ اس بندے پر آ جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے سروں کے اوپر جو وہ کام رکھے وہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم ناچو گے اور پھر نیک اور صالح تمہارے حکمران آ جائیں گے، تم ڈانس کرو گے اور پھر نیک صالح تمہارا ایم ایل اے آ جائے گا، تمہاری عورتیں ناچیں گی اور پھر تم یہ تصور کرو گے حاجی صاحب ہمارا ایم ایل اے بنے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھٹکار اس پر آئے یا نہ آئے قوم پر ضرور آ جائے گی، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور کوشش رتی برابر کا فرق، کوشش سے مطلب جموں کشمیر کے لوگوں کو ہر مسلمان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں، جیسے اس کو موت آنی ہی نہیں ہے، موت سے اتنا نڈر ہو چکا ہے۔ ہم اس برے ماحول کے اندر رہے، برے معاشرے کے اندر رہ رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، امام ہمت کرے گا امام کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ تشریف جی نے سیاسی تقریر کی، ایک مطلب میں نے سیاسی تقریر کی تو کہنے لگے ایک بندے آئے گئے مجھے جاننے پہچاننے والے کہ امام صاحب ٹھیک مس جائے وہ ناچے گا وہ ڈانس کرے گا اور رشوت کھاتے رہیں گے اور لوگوں کے ہاتھ مارتے رہے، میں نہیں بتاؤں گا کون بتائے گا؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ ہم لوگوں نے سیاست لہذا اس کو چوروں کے لیے چھوڑ دوں، اس لیے یہ حل ہوتا ہے۔ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر